السلام علیکم سامعین، 24 شعبان المعظم اور 13 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے: آج ملک کے دو بڑے اہل علم چل بسے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کا تعلق بلند شہر سے ہے اور ایک کا مرکز تبلیغ سے ہے۔ بلند شہر سے جو مولانا قاری زین العابدین صاحب کی وفات ہوئی ہے، ان کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد ریاست صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک تفصیلی مضمون بھیجا ہے، وہ پیش کروں گا۔ پہلے مرکز تبلیغ کے بارے میں بتلا دوں کہ وہاں سے داعی اسلام مولانا شمیم احمد اعظمی کا آج جمعہ کی مبارک ساعتوں میں انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر کے لیے ہم جناب مولانا سفیان صاحب اور جناب سعید احمد بارابنکوی کے شکر گزار ہیں۔ دوسرا جو عظیم حادثہ ہوا ہے وہ بلند شہر کی امام و خطیب شہر قاضی مولانا قاری محمد زین العابدین قاسمی کا ہوا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل ہیں اور اپنے خطے میں مسلک دیوبند کے ترجمان ہیں، اور آپ ماشاءاللہ داعی تھے اور علم بردار تھے۔ آپ کی یعنی قاضی شہر کی ولادت 1956 عیسوی کو آبائی گھر اوپر کوٹ بلند شہر میں ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد معراج اور ان کے جد امجد کا نام حافظ قاری محمد حنیف تھا۔ آپ کے جد امجد جامع مسجد بلند شہر میں بھی تا حیات امام رہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز گھریلو ماحول میں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو مدرسہ قاسمیہ کالی مسجد بلند شہر میں داخل کرا دیا گیا، جہاں آپ نے حضرت مولانا صدیق حسن کی سرپرستی میں حفظ قرآن مجید اور علوم عصریہ درجہ پرائمری کے ساتھ سال چہارم عربی شرح جامی تک مکمل تعلیم حاصل کی۔ جناب حافظ محمد ادریس نور اللہ عمر قدو کے پاس آپ نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ مولانا قاری حبیب الرحمن مرحوم کی تجوید قرات پڑھی۔ ابتدائی فارسی سے شرح جامی سال چہارم عربی تک تمام کتب سبھی کتابیں مولانا صدیق حسن سہنسپوری سے پڑھی۔ موصوف مدرسہ شاہی مراد آباد اور دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فاضل اور فخر المحدثین مولانا سید فخر الدین ہاپوری ثم المراد آبادی کے نامور تلامذہ میں سے ہیں۔ مدرسہ قاسمیہ کالی مسجد بلند شہر کے بعد آپ نے دارالعلوم میں داخلہ لیا اور وہاں سے دارالعلوم میں سال چہارم عربی سے اپنی تعلیم کا آغاز کر کے مرحلہ وار تعلیمی ترقی کرتے ہوئے ماہ شعبان المعظم سن 1413 ہجری سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھ کر درس نظامی سے فارغ ہوئے۔ آپ کے دورہ حدیث شریف کے اساتذہ کرام میں مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری، مولانا معراج الحق، مولانا محمد حسین بہاری، مولانا قمر الدین گورکھپوری، مولانا ریاست علی بجنوری، مولانا عبدالخالق مدراسی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ دوسرے اساتذہ میں مولانا مجیب اللہ گونڈوی، مولانا مفتی محمد امین پالنپوری، مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری، مولانا جمیل احمد، مولانا خورشید عالم الی آخرہ۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن واپس تشریف لائے اور جامع مسجد اوپر کوٹ بلند شہر میں امام و خطیب کی حیثیت سے اپنی دینی خدمات شروع کی، اور ساتھ ہی مدرسہ فرقانیہ قسم المعارف اوپر کوٹ میں پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے درجہ حفظ کے اندر تعلیمی خدمات انجام دی، اس کے بعد آہستہ آہستہ مدرسے کو ترقی دی اور عربی، فارسی اور تجوید کی تعلیم شروع کی۔ اس وقت مدرسہ فرقانیہ قاسم المعارف بلند شہر کے معروف اور نامور مدارس میں شمار ہوتا ہے، جہاں تعلیم و تربیت کا معقول انتظام ہے، اور ماشاءاللہ قرآن حفظ، ناظرہ اور تجوید و قرات اور ابتدائی عربی سال سوم عربی تک معیاری تعلیم ہوتی ہے۔ 18-20 افراد یہاں عملہ ہے۔ مدرسہ قاسمیہ کالی مسجد میں بھی آپ کا تقرر ہوا۔ مدرسہ فرقانیہ قاسم المعارف کی تدریسی و انتظامی خدمات اور جامع مسجد کی امامت و خطابت کے فرائض کے ساتھ آپ مدرسہ قاسمیہ کالی مسجد میں بھی عرصہ دراز تک پڑھانے کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ کے بے شمار کمالات ہیں۔ صحیح معنوں مسلک دیوبند کے پرزور داعی اور علم بردار تھے۔ یوں کہیے کہ بلند شہر اور پورے ضلع اور علاقے میں آپ علماء دیوبند کی مرکزی شخصیت تھے۔ دارالعلوم دیوبند کو جامع مسجد بلند شہر مدعو کرتے تھے وہاں کے اکابرین کو۔ اس کے علاوہ آپ خوش اخلاق تھے اور مہمان نواز تھے، اور آپ کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی۔
آپ ماشاءاللہ آپ مدرسہ خادم الاسلام ہاپور، مدرسہ امداد الاسلام کمال پور، حیات العلوم مراد آباد کی مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ آپ کے پسماندگان میں دیگر اعزاء و اقارب کے علاوہ اہلیہ محترمہ، ایک لڑکی اور 4 لڑکے باقاعدہ حیات ہیں، اور تمام اولاد ماشاءاللہ شادی شدہ ہے۔ بڑے فرزند حافظ قاری محمد عامر ہیں، دوسرے بیٹے مولانا قاری مدثر ہیں، عالم فاضل ہونے کے ساتھ 7 عشرہ کے قاری بھی ہیں۔ تیسرے بیٹے مولانا حافظ محمد اسامہ قاسمی ہیں، اور فرزند عبداللہ ہیں، یہ عصری تعلیم یافتہ ہیں۔ اول ذکر تینوں فرزندان مدرسہ قاسم علوم میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہیں سے بلند شہر سے مولانا جاوید صاحب نے اس نامہ نگار کو بتایا کہ قاضی شہر کی تدفین نماز عصر کے بعد ہوگی۔ ادھر خبر کا ایک جزوی حصہ ہمیں میرٹھ سے قاری افتخار صاحب نے بھی عنایت کیا ہے۔ ہم ان سبھی کے شکر گزار ہیں، اور ایک مرتبہ پھر مفتی ریاست صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں۔ مفتی موصوف امروہہ کی جامع مسجد میں جہاں تدریسی فرائض انجام دیتے ہیں، وہیں افتاء کام بھی انجام دیتے ہیں۔